بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ جن کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق سے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی میں کوتاہی، اللہ تعالی سے سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالی معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے، مثلا کسی شخص کا سامان چرایا، کسی شخص کو تکلیف دی، کسی شخص کا حق مارا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء و فقہاء امت اس بات پر متفق ہیں کہ حقوق العباد کی معافی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس بندے کا ہمارے اوپر حق ہے اس کا حق ادا کریں یا اس سے حق معاف کرائیں، پھر اللہ تعالی کی طرف توبہ اور استغفار کے لیے رجوع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر کسی شخص کا قرضہ، یعنی اگر کسی شخص کا کوئی قرضہ کسی کے ذمے ہے تو جب تک ادا نہیں کر دیا جائے وہ ذمے میں باقی رہے گا، خواہ کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لیا جائے۔ مشہور محدث حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قرض مراد تمام حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق مراد ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے حقوق اللہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا کوئی سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر مقبول عبادتیں لے کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، ناجائز کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی یعنی یہ جو ظالم شخص ہے جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کا مفلس کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ
حقوق العباد کی ادائیگی مکمل طور پر ادا کرنے والا بنائے. حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.